عورت کو اللہ نے ایک مقام اور ایک مرتبہ دیا ہے، حقوق شریعت مطہرہ نے دیے ہیں، لیکن ہم نے ان حقوق کو دینا ہے عورت کو جو اللہ اور اس کے رسول نے دیے ہیں۔ ہمارے لیے حقوق کا معیار یورپ نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں کہ عورت کو حقوق کوئی نہیں دے رہا، عورت کی رائے کا احترام نہیں ہے، عورت میں برابری اور مساوات نہیں کرتے مسلمان۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں عورت کی رائے کا احترام کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور پیغمبر کی آپس میں ایک دفعہ کسی بات پر جھگڑا ہو گیا، ناراضگی ہو گئی۔ پیغمبر کی اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا آپس میں کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا۔ میاں بیوی ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ آپ کے ذہنوں میں آئے کہ پیغمبر ہیں اور ان کی بیوی کا ان کے ساتھ کوئی جھگڑا کسی معاملے کا، یاد رکھیے میاں بیوی کا ایک تعلق ایک ایسا ہے، چاہے وہ انبیاء کا ہو چاہے وہ عام آدمی کا ہو، گھریلو زندگی کے اندر ہلکا پھلکا چلتا ہی رہتا ہے، ہلکا پھلکا چلتا ہی رہتا ہے۔ لیکن اس ہلکے پھلکے مسئلے کو 3 طلاقوں تک نہیں لینا چاہیے کہ ذرا سا معاملہ ہوا جا طلاق 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 فارغ، نہ یہ کام نہیں۔ میاں بیوی کے درمیان ہلکی پھلکی جڑپ رہتی ہے، یہ تو ان دونوں کے درمیان ایک حسن ہے کہ میاں بیوی کی محبت ہے۔ وہ باہر کیوں نہیں لڑتے کسی اور سے؟ شوہر کسی اور سے باہر کیوں نہیں لڑتا؟ بیوی باہر کی خواتین سے یا دیگر مردوں سے کیوں نہیں لڑتی؟ یہ مرد اس کو اپنی عورت اور اپنا پیار سمجھتا ہے تو لڑتا ہے، عورت اپنے شوہر کو اپنا شوہر اور اپنا پیار سمجھتی ہے تو لڑتی ہے، باہر کی کسی فرد کے ساتھ کیوں نہیں لڑتی؟ اس سے معلوم کیا ہوا کہ گھر کے اندر میاں بیوی کا آپس میں ہلکے پھلکے جھگڑے کا ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن ہمارے اس معاشرے میں اس لڑائی اور جھگڑے کو 3 طلاقوں کی طرف لے کر چلے جانا اور 3 طلاقوں کی بندوق سے فائر کر دینا، یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ آتے ہیں لوگ 3 طلاقیں دے دی، پچھلے دنوں ایک آیا، پچھلے دنوں ہفتہ ہوا ہے، تھوڑی سی آپس میں چپقلش ہوئی، میں نے 3 طلاقیں دے دی، اب کیا کروں؟ میں نے کہا کیا کرے؟ جا عیش کر، مزے کر، روڈ ماسٹری کر، گھوم پھر، اب تیری جان چھوٹ گئی اس سے، جا۔ اب ہمارے پاس کیا لینے آتے ہو؟ ہم تمہیں کیا بتلائیں؟ جب مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، جب دین کا علم نہیں ہوتا، قرآن کا علم نہیں ہوتا، اس وقت تو تم ہمارے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جمعے کے دن ہر مسجد کے ممبر و محراب سے مولوی صاحب کوئی چند دین کی باتیں کرتا ہے، تمہارے پاس وقت نہیں ہوتا کہ ہم تھوڑا جلدی آ کر یہ 4 باتیں سن ہی لیں۔ آخر میں آؤں گا جب خطبہ شروع ہوگا اور فرض نماز کھڑی ہو جائے گی، ہم اس وقت آئیں گے۔ اس وقت تو تمہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ مولوی صاحب کا بیان جا کے سن لوں، کو دین کی 4 باتیں سیکھ لوں تاکہ میری زندگی بن جائے۔ اس وقت تمہارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ اب معافی چاہتا ہوں، طلاق دینے کے بعد اب ہمارے پاس بھی اس کا کوئی حل نہیں ہے، جائیے عیش کیجیے۔ یہ حالات ہے ہمارے اس معاشرے کے۔ عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر اور حضرت عائشہ کے درمیان ایک ہلکا پھلکا جھگڑا ہو گیا، کوئی بڑی بات نہیں ہے، میاں بیوی ہیں، ہو جاتے ہیں۔ دونوں نے فیصلہ کر دیا کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم بناتے ہیں، جج بناتے ہیں۔ کیا بناتے ہیں؟ حکم بناتے ہیں، جج بناتے ہیں، وہ ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے۔ یہ عورت کی رائے کا احترام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ عورت کو حق دیا جا رہا ہے یا نہیں دیا جا رہا؟ ورنہ پیغمبر کہہ سکتے تھے عائشہ میں تمہارا شوہر ہوں،
تم میری بیوی ہو، جو میں کہوں گا وہی چلے گا، تمہاری رائے کی کوئی اہمیت نہیں۔ لیکن نہیں، دین اسلام نے عورت کو حق دیا، اس کی رائے کا احترام کیا۔ پیغمبر نے عمل کے ذریعے سے سکھلا دیا، بتا دیا کہ عائشہ تو بھی اڑی ہوئی ہے، میں بھی اس بات پہ اڑا ہوا ہوں، ہمارا جھگڑا ہے، ہم ابو بکر سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ عورت کو اس کا حق دیا جا رہا ہے، اس کی رائے کا احترام کیا جا رہا ہے، اس کو اس کا مقام دیا جا رہا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اہل مغرب ہمیں حقوق کی تعلیم نہ دے۔ اسلام نے عورت کو جتنا حق دیا کسی اور نے نہیں دیا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے کر آئے، لانے کے بعد پیغمبر نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ سب سے پہلے تم اپنی بات رکھو، عائشہ تم اپنی بات رکھو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نہیں، میں نہیں، آپ پہلے اپنی بات رکھے، سارے واقعات اور سارا حالات آپ ان کے سامنے رکھے تاکہ ان کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی رائے کا احترام، ایک دوسرے کے حقوق کا احترام۔ آپ پہلے رکھیے بات کو، نہیں آپ پہلے رکھیے۔ حضرت عائشہ نے بھی یہ بات کہی، پیغمبر نے بھی یہ بات کہی، لیکن حضرت عائشہ کے منہ سے ایک اضافی جملہ نکل گیا، ایک اضافی جملہ نکل گیا، اور یہ جملہ بھی کوئی تنقید نہیں تھی، کوئی پیغمبر پہ اٹیک نہیں تھا، یہ میاں بیوی کے آپس میں باتیں ہوتی ہیں، بے تکلفیاں ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ نے اللہ کے حبیب سے اتنا کہا کہ آپ پہلے بات کیجئے لیکن دیکھیے بات صحیح صحیح کرنا، بس اتنا جملہ کہا، آپ پہلے بات کیجئے لیکن بات صحیح صحیح کیجئے گا۔ بیوی کہتی ہے نا شوہر کو، یہ شوہر بیوی کو کہتا ہے بات کرنی ہے تو صحیح صحیح کرنی ہے، پوری پوری کرنی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ میاں بیوی کا ایک انداز ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو بات ہوئی ہے اتنی ہی بتانی ہے اور اسی انداز سے بتانی ہے۔ یہ جملہ صرف حضرت عائشہ کے منہ سے اضافی نکل گیا، کوئی غلط بات نہیں تھی، کوئی بری بات نہیں تھی، میاں بیوی کا آپس میں ایک تعلق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ کے منہ سے جب یہ جملہ سنا کہ جو پیغمبر کو کہہ رہی ہیں کہ آپ پہلے بات کیجئے لیکن دیکھیے بات صحیح صحیح کیجئے گا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے ایک تھپڑ لیا اور حضرت عائشہ کے ادھر مارا، زور سے مارا، ایک زوردار تھپڑ حضرت عائشہ کے ادھر۔ حضرت عائشہ انتہائی گھبرا گئی، پریشان ہو گئی اور ڈر گئی۔ نوعمر تھی، ایک طرف شوہر ہے جو پیغمبر ہے اور ایک طرف والد ہے صدیق اکبر ہے، گھبرا گئی، نوعمر ہے، ڈر گئی کہ یا اللہ میں نے کیا جملہ کہہ دیا، اور اس ڈر کی وجہ سے حضرت عائشہ پیغمبر کی کمر کے پیچھے جا کر یوں چھپ گئی ہے۔ قربان جائیے، حضرت عائشہ تھپڑ کھانے کے بعد اور ڈرنے کے بعد جا کر پیغمبر کے پہلو میں پیچھے کمر میں جا کر چھپ گئی کہ یا اللہ مجھ سے کیا ہو گیا، ایک طرف پیغمبر ہے میرا شوہر ہے اور دوسری طرف میرا والد ہے، میرے منہ سے کیا جملہ نکل گیا جو نعوذ باللہ ناراضگی کا سبب بن گیا۔ کیوں مارا حضرت ابو بکر صدیق نے؟ اس لیے مارا، باپ تھا، وہ بیٹی تھی، مار سکتے ہیں۔ کہا کہ عائشہ تیری اتنی مجال ہو گئی، تو نے اتنا بھی نہ سوچا کہ تیرے سامنے ہے کون؟ پیغمبر جیسی شخصیت موجود ہے، تیرا شوہر ہے، خاتم النبیین ہے، تو اس کو کہتی ہے کہ بات کرنا لیکن صحیح صحیح کرنا۔ کیا تو پیغمبر کے بارے میں یہ سوچتی ہے کہ کیا وہ صحیح بات نہیں کریں گے؟ تو نے آگے سے یہ جملہ کہہ دیا، حالانکہ حضرت عائشہ کے کہنے کا مقصد یہ
نہیں تھا، وہ تو میاں بیوی کے درمیان جو بے تکلفی ہوتی ہے اس تکلفی کے انداز میں انہوں نے یہ بات کہہ دی، ورنہ ان کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی۔ حضرت عائشہ نے جواباً کہا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس موقع پر آقا دو جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر سے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر، ہم دونوں نے تو اپنے درمیان تمہیں حکم بنانے کے لیے بلایا تھا، فیصلہ کروانے کے لیے بلایا تھا، لیکن اس بات کے لیے نہیں بلایا تھا کہ تم عائشہ کے اوپر ہاتھ اٹھاؤ اور عائشہ کو تم تھپڑ لگاؤ، اس کام کے لیے تو میں نے تمہیں بلایا نہیں تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس سارے واقعے کے بتانے کا، سنانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ عورت کی رائے کا احترام کیا گیا ہے۔ شریعت مطہرہ کے اندر پیغمبر نے اپنے عملی طور پر سکھلا دیا، بتا دیا کہ عورت کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے کہ تم نے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا اور پھینک دیا، نہیں، اس کی رائے کا بھی احترام ہے، اس کے حقوق کا بھی احترام ہے۔ شریعت مطہرہ نے اس کے لیے حقوق کا جو اہتمام کیا ہے وہ حقوق ہم نے ادا کرنے ہی کرنے ہیں۔